سب سے بڑا فراڈ تو 2018 کا الیکشن تھا نا، تو آپ لوگوں نے آر ٹی ایس فیل ہونے کی تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اچھا کہاں آر ٹی ایس فیل کہاں کن حلقے تھا؟ مجھے آپ بتا دیں، مجھے آپ اس طرح کریں 5 حلقے بتا دیں جو آر ٹی ایس پورے پاکستان کے لیے فیل تھا۔ اب دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا درجنوں جگہ میں بتا سکتا ہوں جدھر پولنگ ایجنٹوں کو نکالا گیا یہی تھا۔ میں اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، جو الیکشن تھا نا 2013 کا، اس میں 125 الیکشن پٹیشن جو ہیں وہ فائل ہوئے۔ پرائم منسٹر عمران، اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، اس وقت عمران خان چیئرمین، انہوں نے کہا 4 حلقے کھلوا دیں، یہ 4 حلقے کھلوا دیں۔ اب اس بار کیا ہوا ہے، پنجاب میں ٹوٹل جو پٹیشن فائل ہوئی ہیں وہ 15 پی ٹی آئی ای کی ہوئی ہیں، 13 پی ایم ایل این کی ہوئی ہیں۔ یہ الیکشن میں پنجاب میں کہتے ہیں نا سب سے زیادہ آندھی ہوئی تھی، یہ الیکشن پٹیشن فائل ہوئی ہیں۔ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی کہاں سے، جب ہماری یہ میٹنگ ہوئی، جب پہلے دن آپ کو پتہ ہے پی ایم صاحب نے تو کہا کہ کمیٹی بنا دو اور ان کا فیصلہ کر لو۔ ہم نے جب کمیٹی بیٹھی، پرویز خٹک صاحب اس کے ہیڈ تھے، شفقت محمود صاحب تھے، میں تھا، ہم نے پہلے دن یہ بات کہی کہ جی ہمیں پہلے حلقے بتا دیں کہ کہاں پہ آر ٹی ایس فیل ہوا ہے، کہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چلیں۔ یہ 4 ہفتے میں یہ 4 حلقے نہیں بتا سکے جہاں پہ یہ اس طرح کا کچھ ہوا، پروپیگنڈا آ جاتا ہے۔ وہ تو خیر پہلے مرتبہ، پچھلے بھی ہمارے کی مصیبت یہ کہ اس ملک میں اپوزیشن جو ہے نا حکومت سے بھی زیادہ نااہل ہے، بلکہ ہے ہی نہیں اپوزیشن۔ لیکن چلو آگے بڑھتے ہیں۔ سارا کچھ اپوزیشن بھی نالائق ہے، حکومت بھی نالائق ہے، میڈیا ہی سب سے لائق ہے۔ نہیں میڈیا بھی نالائق ہے، میڈیا کو تو آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خیر وہ اس کا جو چیزیں تھی، آپ لوگوں نے ایک بنائی تھی مختلف لوٹڈ منی کا جو ٹاسک فورس تھا، کیا فائنڈنگز ہے، کتنا پیسہ لے آئے؟ دیکھیں اوور آل نیب نے 497 ارب روپیہ ریکور کیا۔ نیب کے ہوتے ہی آپ نے یہ الگ کمیشن بنایا تھا، میں اس کی پرفارمنس پوچھ رہا ہوں۔ وہ تھا یہ جو سارا باہر سے پیسے آئے، جو تقریباً بحریہ کا جو سارا ہوا، جو سپریم کورٹ میں جمع ہوا، یہ سارا اسی نے کیا۔ اچھا، اور یہ ان کا اپنا ایک کام ہے، وہ اپنا بڑا اچھے طریقے سے جو ہے۔ سول سروس ٹاسک فورس نے کیا؟ سول سروس ٹاسک فورس نے بھی بڑا اچھا، جو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی جو 3 والیوم کی رپورٹ ہے وہ ہر صحافی کو پڑھنی چاہیے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں جن پہ عمل ہوا ہے، کئی چیزیں ہیں جن پہ عمل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ریفارمز کے اوپر چھٹی کیوں کرا دی اگر اتنا عظیم کارنامہ سمجھا؟ انہوں نے خود کہا، وہ آئے 3 سال کے لیے تھے، بلکہ 2 سال کے لیے آئے تھے، 1 سال پھر انہوں نے پی ایم کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کیا، اور تو ان کو آپ لوگ پڑھ کے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ بہت چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی، میں آپ کو بتا دوں گا، ایک تفصیل سے بتا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں۔ پولیس ریفارمز ٹاسک فورس کا کیا ہوا؟ پولیس ریفارمز میں میرا یہ 2-3 چیزیں ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ ہم پیچھے رہے۔ سب سے جو بڑا فیلئر اگر آپ کہیں کہ جو میرے خیال میں جو سب سے بڑی ناکامی ہماری ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہم نہیں کرا سکے ماڈرن سسٹم، اور انفارچونیٹلی عمران خان اس کے اوپر پہلے دن سے اگر ایک بندہ کنونس تھا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ الیکشن ہونے چاہیے، وہ عمران خان تھے، لیکن ہمارے باقی تمام لوگ بشمول چیف منسٹرز، اسپیشلی چیف منسٹرز، ان کو ہال پڑتے تھے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے سے، اور یہ الیکشن نہ ہونے سے یہ جو آپ کے تنقید ہے نا، جو آپ کی جائز تنقید ہے گورننس کے اوپر اور یہ چیزوں کے اوپر، یہ بنیادی طور کے اوپر ہم لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ میری ایک تنقید اور بھی ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا، اس کو وہاں کی حکومت امپلیمنٹ نہیں، توہین عدالت نہیں؟ وہ ایشو اور ہے، وہ ایشو اور ہے، وہ اس میں تھوڑا اس میں کمپلیکس ایشو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے بلدیاتی ادارے تھے، یہ تو نام ہی کے ہیں، یا تو بحال کر بھی دیں گے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سپریم کورٹ میں آپ آرگومنٹ دے دیتے ہیں نا کہ یہ نام کہتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن پینڈنگ ہے 140A کی۔ یہاں پہ کیا پرابلم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جسٹ ایسے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ باقی ایکٹ سارا لیگل ہے، لیکن یہ جو آپ نظام ہے اس کو بحال کر دیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو نیا ایکٹ آیا ہے اس میں فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ کونسل ختم کر دی گئی ہے، تو چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بحال نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اس میں ولیج کونسل کر دی گئی ہے، یونین کونسلز کے چیئرمین بحال نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ عہدے ختم ہو گئے ہیں نئے لاء میں۔ تو وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں ریویو اس وقت جاری ہے، اور میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ اپنے آپ کے قائد عمران خان صاحب نے ہمیں ایک فارمولہ دیا تھا کہ قرضے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حکمران چور ہیں، تو آپ کی حکومت چور ہے؟ آپ اس حکومت کے دور میں جو جس شرح سے آپ کے دور میں ہو رہی ہے، دیکھیں نا مہنگائی ایک 2 وجوہات سے ہوتی ہے نا۔ ایک تو مہنگائی ہو گئی کہ حکمران ٹیکسز لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جو پیٹرول پرائس تھی، پیٹرول پرائس اس لیے جو نواز شریف کے دور میں زیادہ تھی کہ 30 روپے تک وہاں پہ ٹیکس لیوی لگا ہوا تھا،
اب اس وقت کیا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے سوائے مصر کے جتنے ممالک جو تیل امپورٹ کرتے ہیں ان میں سب سے کم ہے، اس وقت بھی سب سے کم تیل کی قیمت جو ہے وہ پاکستان میں ہے نان امپورٹنگ آئل کا ممالک۔ لیکن انفلیشن کا تو وہ ایک فیکٹر ہے نا، اب انڈیا بھی تو تیل امپورٹ کرتا ہے، بنگلہ دیش پہ تیل امپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ آپ کے انفلیشن کی شرح پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے مہنگائی کی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ جو انڈیکس آپ کوٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں آپ یہ انڈیکس کوٹ کر رہے ہیں جو 2019 کا ڈیٹا ہے، میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوٹ کر رہا ہوں۔ نہیں آپ اپنا سی پی آئی کریں نا، ہمارا 8.6% ہے، ہندوستان کا تقریباً آپ کے تو وہ تو فیک نیوز دیتے ہیں نا، آپ لوگوں نے جی ڈی پی کا شرح کچھ بتایا تھا پچھلے بجٹ میں ہمیں، وہ عالمی اداروں نے اس کو غلط قرار دیا۔ ایسا نہیں ہے، پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ ویسے امپریسنگ ہو رہے ہیں، وہ جو کہہ دیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو صحیح ہوگا، ہم کیسے سچ؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک گوروں کا نہیں ہے، یہ چائنیز کا ہی ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے صرف جو ہمارا اپنا ایس پی آئی ہے نا ان کے اوپر جو ہے وہ بھی آپ ریلائی کر لیا کریں۔ ہمارا اپنا اس وقت دیکھیں تو میں کیسے ریلائی کروں؟ آپ اس کو ایک دفعہ پرے رکھیں نا، یہ جو انڈیکس وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ، ایک دفعہ صرف آپ خود، آپ کا جو بنیادی تعلق ہے وہ ایک کھیتی باڑی کرنے والے گھرانے سے، میرا تعلق بھی کھیتی باڑی کرنے والے گھرانے سے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو جتنی فصلیں ہیں ان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ جو گندم تھی وہ جب حکومت آئی تھی 2018 میں اس کی قیمت 1175 روپے تھی پر من، اس وقت 2000 روپے من پہ۔ اب ہمارے وہ صوبائی وزیر والی بات نہ کر دیں کہ خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ مہنگائی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ مہنگائی ترقی کی علامت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا یہ تو ثابت ہوا نا کہ خان صاحب کا یہ کلیہ غلط تھا کہ مہنگائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکمران چور ہے۔ نہیں بالکل غلط نہیں ہے، ایشو یہ ہے جس طرح میں دوبارہ کہا، تو پھر کیا حکمران چور ہے؟ کہ اگر آپ ٹیکس لگا کر کے مہنگائی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکس کا پیسہ کھایا جا رہا ہے اور وہ نہیں لگ رہا، لوگوں پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ آپ کا جو کمپیریزن کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی، اب میں جاہلانہ تو نہیں کہنا چاہتا لیکن مجھے کوئی اور مناسب لفظ بھی نہیں ملتا۔ اچھا یہ جو جاہلانہ لہجہ آپ وزیروں نے استعمال کرنا شروع کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا مقرر کردہ کمیشن ہے، بلیک میل کرنا چاہتے ہیں پارٹی فنڈنگ کیس کے لیے، یا کہ 2018 جیسا الیکشن چاہتے ہیں؟ پھر یہ دیکھیں الیکشن کمیشن سے کوئی ہمارا ذاتی پرابلم تو نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کا بڑا احترام ہے، لیکن 2-4 ایونٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایونٹ یہ ہوا کہ ایک سینٹ کے الیکشنز میں براہ راست الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف بیان دیا، جو نہیں ہوتا۔ ادارے اس طرح کے، ہر ادارے کا نا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنا کریکٹر ہے۔ ہم جو پولیٹیشینز ہیں ہم بات کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر آپ روز تنقید کریں گے، ہم آپ کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن الیکشن کمیشن ہو گیا، جوڈیشری ہو گئی، ان کے کریکٹر ہے کہ یہ متنازعہ باتوں سے خود کو دور رکھیں گے۔ پہلے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیا سینٹ کے الیکشن میں، اس کے بعد ان کی جو سوشل میڈیا پیج ہے اس کے اوپر ایک انتہائی وہ غلطی انہوں نے مان لی تھی، نہیں لیکن اس پہ تحقیقات نہیں کی، کابینہ نے کہا تحقیقات کریں، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، تحقیقات بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بندے کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیچارہ ہاسپٹل میں ہے، بے ہوش ہے، چلے اللہ اسے صحت دے۔ اچھا اس کے بعد تیسرا پھر دیکھیں، اس کے بعد جب یہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پریزیڈنٹ، سینٹ اور یعنی جو جس نے خوشامدانہ غلط تقریر کی انہوں نے یہ طرح پریزیڈنٹ جینون اس طرح دوبارہ یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے نا، اس نقطۂ نظر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو آپ یہ بات الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا ایک کریکٹر ہے، وہ اس کا جو ہے وہ اپنا وہ یہ بیان نہیں دے گا، لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی میٹنگ سے جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا۔ اچھا دیکھیں آپ ٹھیک ہے کہ سائیڈ بدل دیتے ہیں، زبان ذرا زیادہ آپ کی خراب ہے، لیکن آپ شبلی فراز کی طرح نہیں ہے کہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی پاکستان میں؟ دیکھیں تقریباً آپ سمجھیں کہ 4 لاکھ کے قریب آپ کے بوتھس بنتے ہیں، 4 لاکھ ہے تو آپ کو 6 لاکھ کے قریب مشینیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا 6.6 لاکھ۔ اور کل آپ کے وزیر توانائی نے کہہ دیا تھا کہ بلوچستان میں 30% علاقے میں بجلی نہیں ہے، تو
یہ مشین کس سیلون سے چلے گا؟ یہ تو بیٹری سے چلتی ہے، بجلی سے تو چلتی ہے۔ اچھا، اس کو چلانے والے مثلا ابھی بھی آپ کے شبلی فراز صاحب اس کو خود آپریٹ نہیں کر سکتے نا، اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ چاہیے ہوں گے، وہ کڑا ہوتا ہے، وہ دوسرا بندہ آپریٹ کرتا ہے، اتنے ٹیکنیکل اس کو چلانے والے ایکسپرٹ کیسے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس لیے میں آپ کو میں کہوں گا اس مہینے انشاءاللہ کم از کم 3 الیکشن ہم EVM پہ کرائیں گے اور مختلف آرگنائزیشنز کے، اور اس لیے اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو اعتبار آئے گا جب وہ دیکھیں گے کہ کتنا آسان کام ہے۔ فواد چودھری صاحب، ہمارے ٹیچرز وہ ہوتے ہیں ہمارے دور دراز علاقوں میں، پچھلی مرتبہ بہت سارے لوگ موبائل فون اور واٹس ایپ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، اس مشین کو کیسے آپریٹ کریں کا گے؟ استعمال تو واٹس ایپ سے بھی آسان ہے، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نا، یا تو مشین پڑی ہوتی تو میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ مشین نہیں ہے، اس لیے یہ بتانا، اس لیے یہ صرف سمجھیے کہ جو بیلٹ باکس ہے نا، اس وقت آپ مہر لگا کے آپ بیلٹ پیپر میں ڈال تو اگر پاسبل ہوتا تو الیکشن کمیشن کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ خامخواہ آپ لوگوں کی یہ باتیں سنیں؟ اور نہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں پڑی ہوئی، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کی جو سمجھ ہے مشینوں پہ وہ انفارچونیٹلی آپ سے زیادہ نہیں ہے، یہی پرابلم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اور الیکشن کمیشن بھی صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر فیصلے نہ کریں، آپ دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چلے گی، آپ ہمیں کہیے گا کہ نہیں چلے گی، لیکن پہلے آپ دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا بھی ہے، جب آپ 4 وزیر ان کے پاس گئے تھے ان کو کنونس کرنے کے لیے، ہاں مشین لے کے تو نہیں گئے تھے، مشین لے کے تو نہیں گئے تھے نا، تو وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں نا، وہ پہلے، کیونکہ انہوں نے RTS تو آپ لوگوں سے پہلے RTS کا تجربہ کیا ہے نا، RTS بھی یہی چیز تھی، ٹیکنالوجی تھی نا، وہ انٹرنیٹ بیس تھا، یہ انٹرنیٹ بیس پہ ایشو ہے، لیکن بہرحال آپ اس طرح کریں گے کہ جب یہ اس کو اس مہینے دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، اور آپ کے لیے اسپیشلی میں انشاءاللہ یہ کراتا ہوں، اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی ہم دوبارہ ارینجمنٹس کریں گے۔ آپ لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ اب دیکھیں جو ویکسینیشن کی ساری چیزیں، وہ بھی سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے نا، نادرا سے جوڑا ہوا ہے، اس میں نواز شریف کے وہ بن جاتے ہیں۔ اور تو دیکھیں امریکہ میں بھی جیلی بنے ہیں، UK میں بھی بنے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا وہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو اس میں پیپر یوز ہوا ہے یا جو یہ نادرا سے جیلی ہوا ہے، یا کسی بندے نے جان بوجھ کے اس کو پریٹینڈ کیا ہے کہ وہ نادرا سے بنا ہوا، تو یہ تو اب دیکھنا پڑے گا نا، تھوڑی انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی۔